محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. حضرات علماء کرام، حاضرین مسجد، بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے کہ اس سے روزہ تربیتی مجلس میں آپ حضرات شریک ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس روحانی نورانی مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی اور اللہ کے نیک بندوں کے ذریعے سے نیک عمل کرنے کا طریقہ ہمیں بتایا گیا. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، چونکہ یہ آخری نشست ہے اور وقت کم، اس لیے درمیان کی ساری بات حذف کرتے ہوئے اصل بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائیں. وہی 3 بات میں اختصار سے ذکر کروں گا. پہلی بات، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانا ضروری. دوسری بات، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر ایمان والے کی ذمہ داری. اور تیسری بات، اپنے اہل و عیال کی دینی تربیت کرنا، یہ ہر صاحب ایمان کی شرعی ذمہ داری. یہی 3 بات میں عرض کرتا ہوں، دھیان سے سماعت فرمائیں. ہم آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور کہلاتا، یہ ارتداد کا دور کہلا رہا. مسلمان کے گھر میں ایمان کی جگہ کفر کی بات ہو رہی. مسلمان کی نسل سے مسلمان کے بجائے مرتد اولاد پرورش پا رہی. اسلام کے خلاف بولنے والے اگر دشمن بولتے ہیں تو یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں، وہ تو ان کا کام ہے اسلام کی مخالفت کرنا. آج حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمان قرآن حدیث کی آڑ میں اسلام کے خلاف بول رہا ہے. مسلمان اسلام کے خلاف بول رہا ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے. ان حالات میں ایمان کا بچانا اور ایمان پر جمنا یہ ہر صاحب ایمان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا. میں اس کی 2 مثال دیتا ہوں. قرآن حدیث کا نام لے کر کے ایمان کی جگہ ارتداد پھیلایا جا رہا. ایک صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے صاف کلیئر ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا. لہذا روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، ان اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ اعمال شریعت کے ہوتے تو جس نبی نے یہ کہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہ نبی یہ کہتا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، روزہ رکھنا بھی ضروری ہے. نبی نے جنت میں داخلے کا جو راستہ بتایا وہ صرف لا الہ الا اللہ کا پڑھ لینا کافی ہے. باقی روزہ نماز کرنا، عبادات میں لگنا، یہ مولویوں کی نئی پیداوار.
اب عام آدمی حدیث کے نام پر متاثر ہو جاتا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ، روزہ نماز کی ضرورت نہیں۔ اس دین بیدار انسان نے حدیث کے ایک ٹکڑے سے شریعت کی پوری عبادات کا جنازہ نکال دیا۔ اب دوسرے صاحب آئے، کہنے لگے عبادات سے تو چھٹکارا مل گیا، مگر شریعت کا ایک اہم شعبہ ہے معاملات، اور معاملات میں تجارت، لین دین، نکاح، بیاہ، شادی، ان سب کا تعلق معاملات سے۔ تو شریعت میں جیسے عبادات کی کوئی حیثیت نہیں اس بے ایمان کے زبان سے، ایسے دوسرے نے کہا شریعت میں معاملات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس نے بھی حدیث کا حوالہ دیا کہ اللہ کے نبی نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ کے کھجور کے کاشتکاروں سے کہا تعبیر نخل کیا کرو، یعنی ایک مذکر ایک مؤنث کھجور کا جوڑا ملا کر کے لگاؤ، اس سے تمہارے کھجور کی پیداوار بڑھ جائے گی۔ مدینہ کے کھجور کے کاشتکاروں نے تعبیر نقل پر عمل کیا، مذکر مؤنث کھجور کا جوڑا انہوں نے لگایا تو اس سال کھجور کی فصل کمزور ہو گئی، پیداوار کم ہوئی۔ تو مدینہ کے کاشتکاروں نے نبی سے آ کر کے کہا ہم نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، فصل بڑھنے کے بجائے فصل گھٹ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے مدینہ میں یہ حدیث بیان کیا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم دنیا کے معاملات، دنیا کے کام ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اب اس نے حدیث کا یہ حوالہ پکڑا کہ دیکھو نبی کہہ رہے ہیں تم دنیا کے کام ہم سے زیادہ جانتے ہو۔ اب نکاح بیاہ کرنا یہ دنیا کا کام ہے، لہذا نکاح میں شریعت کے کسی طریقے کی ضرورت نہیں۔ تجارت کرنا، لین دین کرنا یہ دنیا کا کام ہے، اور نبی کہتے ہیں دنیا کے کام تم ہم سے زیادہ جانتے ہو، لہذا اس میں ہماری رائے کا اعتبار ہوگا، شریعت کے عمل دخل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس بے ایمان نے نبی کے اس حدیث کی آڑ میں معاملات کے شعبے کو اسلام سے خارج کر دیا۔ اب ایسی حالات میں ایمان پر جمنا اور ایمان بچانا یہ ہر صاحب ایمان کے لیے کتنا ضروری کام۔ اس لیے آج کے دور میں سب سے بڑے مجاہدے کی بات ہے ایمان پر جمنا اور ایمان بچا کر کے رکھنا، اس لیے کہ دولت ایمان دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، دولت ایمان دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس پر جمنا، اس کو بچانا یہ ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری۔ اب ان دو سوالوں کا جواب کیا؟ وہ بھی حدیث کا نام لے رہا ہے، یہ بھی حدیث کا، وہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ پڑھو جنت کے ٹھیکیدار بن جاؤ، روزہ نماز کی ضرورت نہیں۔ یہ کہہ رہا تجارت میں، نکاح بیاہ میں شریعت کی نہیں چلے گی، یہ دنیا کے کام ہیں، دنیا کے کام ہم زیادہ جانتے ہیں، نبی نے کہا ہے، لہذا دنیاوی کام میں ہماری رائے کا اعتبار ہوگا، شریعت کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ان دین بیزار آزاد خیال لوگوں کی بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسے حضرت گنگوہی کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے ہمارے اوپر بڑا قرضہ ہے، تو حضرت نے کہا روزانہ 40 مرتبہ یاسین پڑھا کرو۔ کچھ دن پڑھنے کے بعد واپس آئے، کہنے لگے حضرت قرضہ ادا نہیں ہوا، قرضہ علی حال ہی باقی۔ تو حضرت گنگوہی کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے کلام کو پڑھے اور اثر نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حضرت کو شبہ ہوا شاید اس نے پڑھنے میں کچھ گڑبڑی کی، پڑھنے میں اس نے منمانی کی۔ تو حضرت نے پوچھا تم نے کیسے پڑھا؟ تو اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور حضرت کے سامنے پڑھنا شروع کیا، یاسین 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 یاسین، روزانہ 40 مرتبہ اس طرح پڑھ کر کے وہ قرضہ ادا کرانے کی
فکر میں لگا ہوا ہے، اس نے حضرت کی بات کو سنا مگر حضرت کی بات کو سمجھا نہیں۔ ایسے ہی ایک مریض حکیم کے پاس پہنچا، مریض کو حکیم نے دیکھ کر کے نسخہ لکھا۔ حکیم نے مریض سے کہا جاؤ یہ نسخہ پی لینا اور 3 دن کے بعد دوبارہ آ کر چیک کرانا۔ مریض گیا، 3 دن کے بعد دوبارہ حکیم کے پاس واپس آیا تو حکیم نے مریض سے پوچھا طبیعت کیسی ہے؟ تو مریض بولا حکیم صاحب طبیعت علی حال ہی ہے۔ تو کہا نسخہ لاؤ۔ تو مریض نے کہا حکیم صاحب وہ نسخہ تو میں پی گیا۔ حکیم نے سر پکڑ لیا کہ اگر ایسے 2-4 مریض ہمارے مطب میں اور آ گئے تو دن دہاڑے ہمارے مطب میں تالا پڑ جائے گا۔ اس مریض نے حکیم کی بات کو سمجھا نہیں، جیسے اس قرضہ لینے والے نے حضرت گنگوہی کی بات کو سمجھا نہیں۔ کہنے والے کا مطلب کچھ اور ہے اور سننے والا مطلب کچھ اور نکال رہا۔ نبی کے فرمانے کا مطلب کچھ اور ہے اور آزاد خیال مطلب کچھ اور نکال رہا۔ اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے ایک جدید تعلیم یافتہ نوجوان کی جدید تعلیم یافتہ لڑکی سے نکاح ہوا، لڑکی رخصت کرا کے لائی گئی، 3 دن گزرے تو نئی نویلی بیوی نے نئے شوہر کی خدمت میں اپنے سامان کی ایک لمبی لسٹ پیش کیا اور کہا جناب آج شام تک یہ سارے سامان آ جانے چاہیے۔ تو شوہر بڑا پریشان ہوا کہ پرسوں ولیمہ میں لاکھوں روپیہ خرچ کیا، آج 3 ہی دن گزرے ہیں، اس نے کئی ہزار روپے کی لسٹ تیار کر دیا۔ اگر خرچے کا یہی عالم رہا تو کفن کے لیے پیسہ بچے گا نہیں۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا بیگم آپ کو دھوکہ ہو رہا۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہمارے نکاح کا قاضی زندہ ہے اور ہمارے نکاح کے گواہ بھی زندہ ہیں، اگر یقین نہ آئے تو ہم قاضی کو بھی بلاتے ہیں اور گواہ کو بھی بلاتے ہیں، ان کے سامنے ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ نکاح میں میں نے تم کو قبول کیا تھا، تمہاری لسٹ کو قبول نہیں کیا تھا، لہذا میں سامان نہیں منگواؤں گا۔ تو وہ لڑکی بھی بہت سمجھدار تھی۔ اتنے میں ظہر کی اذان ہوئی تو شوہر جان مسجد کی طرف چلے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بیوی نے پوچھا کہاں جا رہے؟ کہا نماز پڑھنے جا رہے۔ تو کہا نماز کیا چیز ہے؟ آپ نے نبی کا فرمان نہیں سنا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ نماز کیا چیز ہے؟ تو شوہر نے کہا تم بہت بیوقوف معلوم ہوتی ہو، دین بیدار معلوم ہوتی ہو، تم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے نبی نے اس حدیث میں اسلام کے عنوان کو بیان کیا کہ اسلام نام کس کا ہے؟ من قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اسلام کے عنوان کو قبول کیا، مطلب اس نے اسلام کو قبول کر لیا، اور جس نے اسلام کو قبول کر لیا اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دے۔ اس مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دے۔ تو لڑکی نے کہا جیسے یہاں نبی نے کہا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کی ذمہ داری ہے کہ مکمل اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے قاضی کے سامنے کہا قبلت، میں نے قبول کیا، یہ جملہ آپ بولے تو پوری زندگی نان نفقہ سکنا اسی جملے میں داخل ہے۔ اب الگ سے قاضی کو کلیئر کرنے کی ضرورت نہیں، جیسے قبلت بولنے میں پوری زندگی نان نفقہ داخل ہے، ایسے لا الہ الا اللہ بولنے میں پوری زندگی اسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی پر لاگو کرنا اور اپنی زندگی کو اسلام کے حوالے کرنا یہ شامل اور داخل ہے۔
ایک عورت نے ایسے دین بیدار نوجوان کو ایک جملے میں سمجھا دیا جیسے قبلتو کہنے سے پوری زندگی بیوی کے نان نفقے کو برداشت کرنا شوہر کی ذمہ داری، ایسے لا الہ الا اللہ بولنے کے بعد پوری زندگی اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کرنا یہ مسلمان کی دینی ذمہ داری۔ اب قرآن کی آیت کو دیکھو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بات بیان کیا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ تعالیٰ کے خطاب کرنے کا انداز نرالا، اللہ کے خطاب کرنے کا انداز نرالا۔ کیوں؟ دنیا میں خطاب کا 2 طریقہ جاری۔ خطاب کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ جس کو آپ خطاب کر رہے ہیں اس کا نام لے کر کے اس کو مخاطب بنائیں۔ مثلا اپنا بیٹا، تو بیٹے کو خطاب کرنے کا ایک طریقہ ہے بیٹے کا نام لے کر کے اے فلاں سنو، اور دوسرا طریقہ ہے اے میرے بیٹے تم میری بات سنو۔ تو خطاب کرنے کا 2 طریقہ دنیا میں رائج۔ پہلا طریقہ نام لے کر خطاب کرنا، یہ پیار کے خطاب کا طریقہ نہیں، یہ خطاب کا پیارا طریقہ نہیں، یہ خطاب کا اپنائیت کا طریقہ نہیں۔ بیٹا کہہ کر کے، لخت جگر کہہ کر کے، نور نظر کہہ کر کے خطاب کرنا، یہ انداز پیارا خطاب کا انداز کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جب خطاب کیا تو انسان کہہ کر کے خطاب نہیں کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ہم پر ایمان لانے والے، ہماری ذات و صفات پر یقین کرنے والے۔ اس جملے کو اللہ نے استعمال کر کے اپنائیت کا اظہار کیا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اپنے انداز پر خطاب کرتے ہیں، اے ایمان والو۔ قرآن کی آیت کا یہ ٹکڑا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو اپنا بندہ سمجھ کر کے خطاب کرتے ہیں۔ یہ تو ہے انداز کا، خطاب کا انداز۔ اب خطاب کیا کیا؟ پہلا قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اصلاح کی ترتیب اور طریقہ قرآنی یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ہم نے اصلاح کی ترتیب و طریق الٹ دیا، ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے موم بتی کی طرح گھلے جا رہے ہیں، بتاشے کی طرح پگھلے جا رہے ہیں، دنیا بھر کے لوگوں کی فکر میں ہم گھلے جا رہے ہیں، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ اصلاح کا قرآنی طریقہ نہیں، یہ منمانی طریقہ۔ اصلاح کا قرآنی طریقہ یہ ہے ہر صاحب ایمان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ تو جب قرآن سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر آدمی کو، ہر صاحب ایمان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، تو پڑھے لکھے مولوی یہ کیسے بول دیتے ہیں کہ ذکر کرنا یہ خانقاہوں میں رہنے والے لوگوں کا کام، بزرگوں سے جو متعلق ہیں وہ لوگ ذکر و اذکار کا کام کریں۔ اللہ نے ایمان والوں کی پہچان بتائی ہے کثرت سے ذکر کرنے والے۔ تو جب ایمان والوں کی پہچان ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، تو ہم نے یہ تقسیم کہاں سے کیا کہ ذکر و اذکار کے کام میں لگنا یہ خانقاہوں میں رہنے والے لوگوں کا کام ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اس نے اپنے مقام کو پہچانا نہیں ہے۔ ایمان والا ہونے کے بعد تمہاری پہلی ذمہ داری ہے اپنی اصلاح کرنا، ایمان والا ہونے کے بعد تمہاری پہلی ذمہ داری ہے کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ لہذا یہ تقسیم کرنا یہ خانقاہ والوں کا کام، مدرسے والوں کا کام نہیں، حدیث پڑھانے والوں کا کام نہیں، یہ قرآن کے منشا کے خلاف یہ بات، قرآن کی منشا کے خلاف یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ایمان والوں سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یعنی ہر صاحب ایمان کو سب سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔
یہ تربیتی مجالس میں یہی اصلاح کی فکر پیدا کی جاتی ہے اور اصلاح کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَهْلِيكُمْ، اور اپنے بیوی بچوں کو، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، دھیان سے سنو، اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو بچاؤ، کس سے؟ نارا، آگ سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں آگ کا لفظ استعمال کیا، یہ سمجھنے کی بات۔ آج جن کی اولاد نالائق نافرمان ہے، ان کے ماں باپ سے کہو کہ آپ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کیوں نہیں کرتے، تو وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے ہم کو آپ کو سمجھانے میں لگتا ہے مولانا میں نے بہت محنت کیا، بڑی کوشش کیا، مگر اولاد ہے مان کے نہیں دیتی۔ اور یہ تو بات بہت پرانی ہے، حضرت نوح 950 سال تک بیٹے کو مناتے رہے، مگر نوح کا بیٹا نوح کی بات کو نہیں مانا، تو جب نبی کا بیٹا نبی کی بات کو نہیں مان رہا ہے، ہمارا بیٹا اگر نہیں ماننا ہے تو فکر کی کیا بات؟ یہ شیطانی وسوسہ، غلطی کرنے کے بعد اپنے کو پارسا ثابت کرنے کی ناپاک کوشش، یہ قرآن کے منشا کے خلاف یہ بات۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ، بیوی بچوں کو بچاؤ، نارا، آگ سے، جہنم کی آگ۔ یہ جملہ لفظ نارا جو قرآن نے استعمال کیا، اس سے اصلاح کے مسئلے میں فکر مند ہونے کی ضرورت۔ یہ کہنا کہ میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا میرا بیٹا مانتا نہیں، تو صحیح بات یہ ہے حقیقتاً اگر ماں باپ نے اولاد کی اصلاح کی فکر کی تو اللہ ان کو بری کر دے گا، مگر اگر ہماری زبان بند کرنے کے لیے یہ جواب دیا جا رہا ہے تو ماں باپ کی گردن کو ناپا جائے گا کہ تم نے اپنے آپ کو نمازی حاجی دیندار بنایا، اپنے بیوی بچوں کو نمازی حاجی دیندار بنانے کی تم نے محنت کیوں نہیں کی؟ تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارا نمازی بن جانا، تکبیر اولیٰ کا پابند بننا، یہ نجات کے واسطے کافی نہیں۔ تم سے سوال ہوگا بیوی بچوں کے بارے میں کہ ان کو نماز کا عادی تم نے کیوں نہیں بنایا؟ تم نے اپنی پوری ذمہ داری ادا نہیں کیا۔ اپنے کو نیک بنانا سب سے پہلے ضروری، اور اپنے بیوی بچوں کو نیک بنانا یہ سب سے پہلی دینی ایمانی ذمہ داری۔ یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک بیٹے کو سمجھایا، بیٹا مانا نہیں، دونوں جواب میں فرق ہے۔ بے شک نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو 950 سال تک سمجھایا، مگر نوح کا بیٹا مانا نہیں۔ کیا ہم بھی اپنے بیٹے کو اتنا سمجھاتے ہیں؟ 9 مرتبہ سمجھانے کے لیے ہم تیار نہیں، اور جواب میں 950 سال کی بات کرتے ہیں۔ 9 مرتبہ اپنی اولاد کو سمجھانے کے لیے ہم تیار نہیں، اور 950 سال کی بات کرتے ہیں۔ اور دوسرا جواب ذرا دھیان سے سنو، اللہ تعالیٰ نے نار کا لفظ استعمال کیا ہے مسئلے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے، کہ بیوی بچوں کی اصلاح کے لیے جب تک آگ کی طرح سلگتے ہوئے مسئلے کو سمجھو گے نہیں، کوشش نہیں کرو گے، اس وقت تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی۔ اس کو مثال کے ذریعے آپ سمجھیے کہ آپ کا چھوٹا بچہ کسی ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں آگ جل رہی، تو کیا آپ اپنی کرسی پر بیٹھے بیٹھے بھی بچے سے کہیں گے بیٹا آگ کی طرف نہ جانا؟ اتنا کہہ کر آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ نہیں، یہ کہیں گے بھی اور ہاتھ سے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر کے اس آگ سے ہٹا کر دور کریں گے، آگ سے بچانے کی یہ کوشش آپ کریں گے۔ صرف زبان سے منع کر کے آپ مطمئن نہیں ہوں گے، بلکہ ہاتھ پاؤں بھی استعمال کریں گے کہ بچہ کہیں آگ کے قریب جا کر کے آگ میں جل نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے ایمان والوں کو متنبہ کیا کہ جیسے آگ سے بچانے کے لیے ماں باپ فکر مند ہوتے ہیں، اسی طرح ہر صاحب ایمان کو اپنی اولاد کو، بیوی بچوں کو دیندار بنانے کے لیے فکر مند ہونا چاہیے۔
اس فکر کے نہ پیدا ہونے کا نتیجہ آج سماج میں کیا ہے؟ مغربی ممالک کے حالات آپ سنتے ہیں، وہاں کی جدید تعلیم یافتہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو علاج کے لیے اسپتال میں جب داخل کرتی، یہ اپنے کاروبار میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ اسپتال سے جب خبر آتی ہے کہ تمہارے مریض کی حالت نازک ہے، آؤ لے جاؤ گھر پر خدمت کرو، تو یہ جدید تعلیم یافتہ اولاد اسپتال کے مینیجر سے کہتی ہے کہ آپ اسپتال میں رکھو، مر جائے تو ان کو کفنا دفنا کے الگ تھلگ سلا دینا، قبر میں پہنچا دینا، جو خرچہ آئے گا بل بنا کے بھیج دینا، میں پیمنٹ کر دوں گا۔ اولاد یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ماں باپ کو مرنے کے بعد کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے، ان ماں باپ نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم تو دلائی، جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر انہوں نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کی نماز جنازہ پڑھنا دور کی بات، اس کی قبر کی جگہ جاننے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس بددینی کے مسئلے کو معمولی مسئلہ نہ سمجھو، یہ نسلوں کی بربادی کا سامان اور طریقہ، نسلوں کی بربادی کا سامان اور طریقہ ہے۔ اس لیے ہر صاحب اولاد کو جس طرح اپنے بارے میں فکر کرنی ہے، اسی طرح اپنی اولاد کے بارے میں فکر کرنی۔ ایک صاحب نے اپنے لڑکے کو بہت اچھی تعلیم دلائی، اعلیٰ ڈگری دلوایا، اسے اچھی نوکری مل گئی، اچھا بنگلہ ملا، تو اپنے بیٹے کی تعریف میں باپ کہتا ہے میرا بیٹا بہت خوشحال زندگی گزار رہا، مگر بس تھوڑا سا فرق اس کے اندر آیا، کیا؟ بددین ہو گیا ہے، باقی دنیا دار بہت اچھا۔ یعنی اس باپ کی نظر میں بیٹا تھوڑا سا بددین ہو گیا ہے، اس کے بددین ہونے کو یہ تھوڑی معمولی سی خرابی سمجھ رہا ہے، حالانکہ اولاد کا بددین ہونا، دین بیدار ہونا، یہ ایسا ہی ہے جیسے مرنے کے بعد مردہ کی لاش گھر میں پڑی رہتی ہے، تھوڑی سی جان لاش سے نکل جاتی ہے، اسے دھڑا کہا جاتا ہے، مٹی کا ڈھیر کہا جاتا ہے۔ جیسے تھوڑی جان نکلنے کے بعد جسم کا دھڑا ناقابل استعمال ہوتا ہے، ایسے ایمان والے کی دل سے دین نکلنے کے بعد اس کا دھڑا ناقابل استعمال بن جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ تیسری اور آخری بات میں کہتا ہوں، اولاد کی دینی تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، بیوی بچوں کو دیندار بنانے کا طریقہ کیا اختیار کرنا چاہیے۔ دھیان سے سنو، میں بات سمیٹ رہا ہوں، وقت بھی زیادہ نہیں ہے اور گرمی بھی زیادہ ہے، اس لیے زیادہ پریشان کرنا یہ زیادہ اچھا معلوم نہیں ہوتا، ہم بات ختم کرتے ہیں۔ اولاد کو دیندار بنانے کا، ان کی تربیت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، تو سب سے آسان بات یہ ہے کہ اولاد کی دینی تربیت کے لیے ہمیں اپنی اولاد کا خیر خواہ بن کر کے کوشش کرنا چاہیے۔ جتنی خیر خواہی اولاد کی، بیوی بچوں کی آپ کے دل کے اندر ہوگی، اتنی ہی ان کی اچھی آسان تربیت ہوگی۔ اور یہ بات میں زور الفاظ کی بنیاد پر نہیں کہتا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ چھوٹے بچوں کی تربیت میں انوکھا انداز اس بات کی شہادت پیش کرتا۔ حدیث میں دو باتوں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دسترخوان پر کھانا کھا رہے ہیں، ایک چھوٹے صحابی ہیں جو بعد میں چل کر کے بڑے ہوئے، بچپن میں نبی کے پاس آئے، جن کا نام حضرت اکراش ہے۔ وہ نبی کے دسترخوان پر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو نبی کے پلیٹ میں ادھر ادھر ہاتھ چلا رہے تھے، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کھاتے کھاتے اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کہا دسترخوان پر جب بیٹھ کر کے کھایا کرو تو اپنے سامنے سے کھایا کرو، پورے پلیٹ میں چکر نہ لگایا کرو،
سامنے سے کھانا یہ اسلامی طریقہ ہے، پورے دسترخوان پہ چکر کاٹنا یہ کھانے کے ادب کے خلاف۔ کھانے سے فارغ ہوئے، کھجوروں کا ایک طبق لایا گیا، اس میں مختلف نسل کی کھجوریں رکھی ہوئی تھی، دسترخوان پر کھجوروں کا طبق رکھا گیا۔ حضرت اکراش کو نبی نے ہاتھ پکڑ کر کے تنبیہ کیا تھا، کھانا سامنے سے کھایا کرو، دوسرے کے سامنے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالو۔ تو یہ سمجھ گئے، اب کھجوریں آئیں تو سامنے سے کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا ایسی چیز کھانے کی جو مختلف نسل و قسم کی چیز ہو تو اس میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر کے کھا سکتے ہیں۔ اب اگر طبق میں رکھی ہوئی کھجوریں مختلف نسل کی ہیں، سامنے سے کھاؤ گے تو ایک ہی قسم کی کھجوریں تمہیں ملیں گی، اور دائیں بائیں ہاتھ چلا کر کے کھاؤ گے تو جو من پسند کھجور ہے وہ بھی تم کو ملے گا۔ معلوم ہوا اگر افطاری کا دسترخوان ہے تو ہاتھ چلانے میں شریعت میں گنجائش ہے، اس لیے کہ افطاری میں مختلف چیزیں ہوتی، اور اگر عام دسترخوان ہے بریانی چاول دال سبزی تو پھر وہاں سامنے سے کھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ایک ہی موقع پر دو مرحلے کے لیے الگ الگ انداز تربیت اختیار کیا۔ معلوم ہوا ماں باپ کو اپنی بیوی بچوں کی اولاد کی تربیت کے لیے خیر خواہی کا انداز اختیار کرنا چاہیے، حسب موقع تربیت کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ نبی کی تربیت کا ایک طریقہ یہ ہے، دوسرا طریقہ، ایک صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو تقریباً 10 سال نبی کی خدمت میں رہے۔ حضرت انس کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں نبی نے کبھی ہم کو ڈانٹا نہیں اور نبی نے کبھی ہم کو مارا نہیں۔ انس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی نے ایک کام کے لیے ہم کو بھیجا، میں نبی کے کام سے گھر سے باہر نکلا، راستے میں کھیلنے لگا، کام بھول گیا، دیر ہو گئی، میں کام کر کے واپس نہیں آیا، نبی ہماری تلاش میں نکلے، راستے میں میں کھیل رہا تھا، نبی نے انس کو بلایا، ادھر آؤ۔ انس آئے، نبی نے اپنی جیب سے مسواک نکالی، اور انس کو مخاطب کر کے کہا، انس میں نے جس کام کے لیے تم کو بھیجا وہ کام نہ کر کے تم راستے میں کھیل رہے ہو، میرا دل چاہتا ہے اس لکڑی سے تمہاری پٹائی کروں، حضرت انس کہتے ہیں نبی یہ بات کہہ کر کے مسواک اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں، نبی نے مسواک ہمارے اوپر نہیں چلائی۔ یہ نبی کے چھوٹے بچوں کی تربیت کا طریقہ۔ اللہ کے نبی جا رہے ہیں، ایک انصاریہ عورت نے اپنے بچے کو آواز دیا، بیٹا ادھر آؤ، مٹھی بند کر کے اشارہ کیا، بیٹا ادھر آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ نبی گزر رہے تھے، نبی نے سن لیا، تو اس انصاریہ عورت سے نبی نے پوچھا یہ تم نے مٹھی بند کر کے جو اشارہ کیا واقعی تمہاری مٹھی میں کوئی چیز ہے، یا بچے کو دھوکہ دینے کے لیے جیسے بکری کو بلانے کے لیے دامن سمیٹ لیا، بکری سمجھے دامن میں گھاس ہے، حالانکہ کچھ نہیں، تو تم نے بند مٹھی کر کے بچے کو اشارہ کیا آؤ میں تمہیں چیز دوں گی، تو واقعی تمہاری مٹھی میں کوئی چیز تھی؟ تو وہ انصاریہ خاتون کہتی ہیں اللہ کے نبی میری مٹھی میں کھجور موجود تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر کھجور نہ ہوتی تو تمہارا یہ عمل جھوٹا عمل لکھا جاتا، یعنی بچپن سے اولاد کی ذہنی تربیت کے لیے مربی کو کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کا اثر بچے کے ذہن پر غلط پڑ جاوے۔ آج معاشرے میں کھلی ہوئی یہ بات ہے کہ سمجھدار بچہ گھر میں رہتا ہے اور باپ بھی گھر میں، اتوار کا دن چھٹی کا دن جماعت والے پہنچ گئے دروازے پر، کنڈی بجائی، مالک مکان ہے، مالک مکان اندر بیٹھا ہے، بیٹے سے کہا بیٹا جاؤ کہہ دو امیر صاحب سے کہ ابا نہیں ہے، کہہ رہا ہے جاؤ امیر صاحب سے کہہ دو ابا نہیں، بیٹا تو بیٹا سچا بیٹا ہے۔ اب وہ باہر نکل کر گیا، امیر صاحب سے کہتا امیر صاحب غریب صاحب سنیے، ہمارے ابا نے کہا ہے کہ ابا گھر میں نہیں ہے، ہمارے ابا نے کہا ہے کہ اندر ابا نہیں، حالانکہ ابا اندر موجود ہیں۔
ایسے باپ کی تربیت میں جو اولاد رہے گی وہ دیندار بنے گی، ایسی اولاد دیندار نہیں بن سکتی۔ اپنے آپ کو دیندار بنانے کے لیے ہم نے نجات کے لیے کافی سمجھ رکھا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنے اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کے بارے میں بھی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ تو میں نے صحابہ کی زندگی نمونے میں آپ کے سامنے پیش کیا، وہ تو خیر القرون کے لوگ، ہم ان کی بات کرتے ہیں جن کی فضائل اعمال تقریباً ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب، انہوں نے آپ بیتی میں اپنے ہی بچپن کا واقعہ اپنے قلم سے لکھا۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب لکھتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، گھر میں تھا، میرے والد آئے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا تھا، کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، تکیہ نہیں، تو میں نے اپنے باپ کے سامنے یہ کہہ دیا ابا ہمارا تکیہ آپ استعمال کر لیجئے، اور میں اپنا تکیہ لینے کے لیے دوڑا۔ جب میں تکیہ لے کر آیا تو میرے باپ نے کھینچ کے تماشا مارا اور کہا ابھی سے ہمارا تکیہ ہے، تیرا تکیہ کہاں سے ہو گیا؟ میرے جیتے جی تیرا تکیہ کہاں سے ہو گیا؟ باپ پہ رہتے ہوئے بیٹے کی کیا حیثیت؟ ساری جائیداد کا مالک باپ، اور بیٹا کہتا یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری چیز ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کو ایک چاٹا مار کر ان کے والد مولانا یحییٰ صاحب نے کہا آج ہی سے تکیے پر ملکیت کا دعویٰ، آج ہی سے تکیے پر ملکیت کا دعویٰ۔ اگر اولاد میں یہ چیزیں نظر آئیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ذہن سازی کرو، ان کی تربیت اسلامی کرو، ان کی سوچ سمجھ بدلنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ آیت میں فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہیں، ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈال کے چھوڑ نہ دیں گے کہ جہنم سے نکل کر کے بھاگیں۔ علیہا ملائکہ، اس کے اوپر ہم نے فرشتے تعینات کر رکھے، غلاظ شداد، وہ سخت ہیں زور آور، کسی کے دباؤ اور جھانسے میں آنے والے نہیں ہیں۔ غلاظ شداد، اللہ فرشتوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں، وہ نرمی برتنے والے نہیں ہیں، سختی برتنے والے اور سختی کے ساتھ برتاؤ کرنے والے۔ کیوں؟ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی جماعت کی خاصیت و خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں، اللہ کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں۔ اللہ کے حکم کی مخالفت نافرمانی کرنا یہ فرشتوں کی فطرت کے خلاف، فرشتوں کی عادت کے خلاف ہے کہ اللہ کے حکم کو بجا نہ لائیں، اللہ کی بات کو نہ مانیں۔ فرشتوں کے یہاں ناکردنی کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ناکردنی کام نہ کرنا یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی فطرت و طبیعت میں انکار کی طاقت ہی نہیں ہے۔ ایسے سخت زور آور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ پر تعینات کر رکھا ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ایمان کی دولت دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت، ایمان کی نعمت دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری، اور ایمان کی حفاظت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ آج ہماری نظر ہمارے قابو میں نہیں، ہماری زبان پر ہمارا اختیار نہیں چلتا، ہمارے کان پر ہمارا اختیار نہیں چلتا، ہم اپنی نظر پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں، زبان پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ پر کنٹرول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور زبان سے دعویٰ یہ کرتے ہیں پوری دنیا میں اسلام پھیلنا چاہیے، پوری دنیا میں اسلام پھیلنا چاہیے۔ اپنی ذات پر خود اسلام لاگو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، اپنی ذات پر اسلامی تعلیمات لاگو کرنے کے لیے تیار نہیں، اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیل جائے۔ یہ بہت خواب خیالی کی بات ہے۔
سب سے پہلے ہر آدمی کو اپنی ذات پر اسلام کی تعلیمات کو لاگو کرنا چاہیے کہ آپ نے 3 روز کی تربیتی مجلس میں سنا کہ اصلاح کی بنیادی بات ہے نیت کا درست ہونا. اصلاح کی بنیادی بات ہے نیت کا درست ہونا. چاہے دین کا کام کرو چاہے دنیا کا، نیت صحیح ہونی چاہیے. اگر دنیا کے کام کر رہے ہو تو دنیا ہی کی نیت کرو، دھوکے کی بات مت کرو. نیت اول چیز ہے، نیت درست ہو. دنیا کا کام کرو تو دنیا کے کام کی نیت ہو، دین کا کام کرو تو دین کے کام کی نیت ہو. جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل پر اجر ملنے والا ہے. اگر اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہے تو اللہ ویسا اجر عطا کرے گا، اور اگر نیت کے اندر گڑبڑی ہے، کمی ہے، خامی ہے تو اس کا اثر عمل کے اوپر بھی پڑتا ہے. اور اصلاح کی نیت کے بعد جو دوسری چیز ہے قابل توجہ بوجھے کہ ہمارا ہر عمل، خوشی غمی، انفرادی اجتماعی لین دین کوئی بھی ہو، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو پھر یہ دیندار نمازی لوگ یہ کیسے بول دیتے ہیں کہ مولانا نکاح کے موقع پر گھر والے مانتے ہیں. ہمیں تو سبق یہ پڑھایا گیا ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تو نکاح بیاہ ہم سنت کے مطابق کیوں نہیں انجام دیتے؟ نکاح بیاہ ہم سنت کے خلاف کیوں کرتے ہیں؟ جب سنت کے خلاف ہم یہ کام کریں گے تو اس میں خیر و برکت پیدا نہیں ہو سکتی، اس میں شر پیدا ہو، اس میں فساد پیدا ہو. چنانچہ نتیجہ ظاہر شادی ہونا بعد کی بات. اتنے بڑے بڑے کھلاڑی سماج میں پیدا ہو رہے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے 3 گھر سے منگنی کی مال ہڑپ کر جاتے ہیں. 3 گھر سے منگنی کی رقم ہڑپ کر جاتے ہیں. اس سے بھی لیا، اس سے بھی لیا، اس سے بھی لیا، اور تینوں کو چکما دیا. جب شادی قریب آئی تو کہا ویسے تو آپ بڑے نیک آدمی ہیں، آپ کے بارے میں نے بڑا اچھا ذکر سنا، مگر کیا کریں لڑکا مانتا نہیں. تو پہلے کس سے شادی کر رہے تھے؟ اس کی اماں سے. تو جب بات ہی لڑکے سے چلی تو اس سے تم نے پوچھا نہیں کہ شادی کرنا نہیں کرنا. اس سے بھی مال لے لیا، اس سے بھی مال لے لیا، تیسرے سے بھی مال لے لیا، اور تینوں کو دھوکہ دیا. کسی کے ہاں رشتہ نہیں کیا اس لیے کہ چوتھے آدمی نے اس سے زیادہ مال دے دیا. چوتھے آدمی نے اس سے زیادہ مال دے دیا، اس کے ہاں رشتہ کر دیا، 3 آدمی کو محروم کر دیا. یہ آج کے نمازی مسلمان، یہ آج کے مسجد میں نماز پڑھنے والے مسلمان ہیں. ان کی کردار و عمل کو دیکھو تو وہاں عمل میں نیت کا پتہ نہیں، عمل کا سنت سے کوئی واسطہ نہیں. نہ اس کی دعا میں اثر ہوگا، نہ اس کی بد دعا میں اثر ہوگا. نہ اس کی دعا میں اثر ہوگا، نہ اس کی بد دعا میں اثر. جس کا کھانا پینا حرام مال ہو، نہ اس کی دعا اثر کرے گی، نہ اس کی بد دعا اثر کرے گی. ہاں اگر کوئی کمی آپ کو لڑکے کے بارے میں معلوم، پہلے نہیں معلوم، نکاح کے قریب کوئی کمی، مثلا آپ کو پتہ چلا لڑکا نشے کا عادی، لڑکا گانجا بھانگ پیتا ہے، پہلے نہیں پتہ تھا، تو آپ کو حسن تدبیر کے ساتھ منع کرنا چاہیے. کسی کی اولاد کو سماج میں بدنام نہیں کرنا چاہیے، کسی کی اولاد کی زندگی کا سودا نہیں کرنا چاہیے. رشتہ بھی نہیں کر رہے اور اس کو برہنہ بھی کر رہے ہو، یہ طریقہ شریف مسلمان کا نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں اور خاص طور پر دینی ذمہ داروں سے میں بہت احترام سے کہنا چاہتا ہوں کہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے، ہمارا ہر عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور آخری بات عمل کرنے کے بعد ہم میں سے ہر ایک کو یہ بیٹھ کر سوچنا چاہیے ہمارا یہ کام ہم کو نجات دلائے گا، ہمارا یہ کام ہمارے اللہ کو راضی کرے گا. وہاں سے اخلاص کی طاقت کا پتہ چلے گا، وہاں سے اخلاص کی طاقت کا پتہ چلے گا. اس لیے تنہائی میں عمل کے بعد یہ سوچنا چاہیے ہمارا یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ سبب ہے کہ نہیں ہے، ہمارا یہ عمل ہمیں آخرت میں نجات دلانے والا ہے کہ نہیں ہے. جب یہ ہم سوچیں گے اور اپنی کمی کا ہمیں احساس ہوگا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے عمل میں کتنا اخلاص پایا جاتا ہے
اور ہمارے عمل میں کس قدر اخلاص کی کمی ہے۔ آج انہی باتوں کی سخت ضرورت ہے۔ اس کے لیے اس طرح کے مجالس منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ خواص کو، ذمہ داروں کو ان باتوں کی طرف متوجہ کیا جائے۔ کل کی نشست میں نے خاص طور پر ایک مسئلے کا تذکرہ کیا تھا، وہ ہے ترک معاصی، گناہ چھوڑنا۔ گناہ یہ ایمان والوں کی بربادی کا سامان ہے، اور سماج میں گناہ اتنا کثرت سے پھیل رہا ہے، اتنا کثرت سے پھیل رہا ہے کہ گناہ کو گناہ کہنے کے لیے تیار نہیں، گناہ کو گناہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں آنکھ سے، سن رہے ہیں کان سے، مگر گناہ کو گناہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ایسا ماحول پیدا ہو تو سمجھ لینا چاہیے بددینی کا ماحول پیدا ہو رہا ہے۔ اس بددینی کے ماحول میں ایمان بچانا، ایمان پر ثابت قدم رہنا، یہ دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیغمبر نے کتاب الفتن میں ان باتوں کو تفصیل سے ذکر کیا کہ ایسا زمانہ وقت آئے گا کہ ایمان پر جمنا اتنا مشکل ہوگا جیسے ہتھیلی پر آگ لینا مشکل، ہتھیلی پر انگارہ رکھنا مشکل۔ بڑے بڑے بلند حوصلے والے اپنی ہتھیلی پر انگارہ نہیں رکھ سکتے، اس کے سامنے ٹک نہیں سکتے۔ اسی طرح قیامت کے قریب ایمان پر جمنا، ایمان کا کام کرنا، یہ صاحب ایمان کے لیے مشکل ہوتا جائے گا۔ لوگ فرائض کو ایسے ہضم کر جائیں گے جیسے نوافل ہضم کر جاتے ہیں، فرائض کو ایسا ہضم کر جائیں گے جیسے نوافل ہضم کر جاتے ہیں۔ حرام کھانے کے اتنے عادی ہو جائیں گے کہ حرام مال کو اپنی ذاتی مال تصور کریں گے۔ یہ سب کچھ ہم آپ اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اگر بات بڑھائی گئی تو بات لمبی ہو جائے گی۔ حضرت تشریف لانے والے ہیں۔ ساری گفتگو میں آپ جو لوگ 3 دن سے شریک ہیں، انہیں تینوں دن کا الگ الگ اپنا سبق اپنے ذہن میں، اپنے کاپی میں تازہ کرنا چاہیے۔ جو 2 دن سے شریک ہیں، انہیں 2 دن کا سبق اپنا تازہ کرنا چاہیے، اور جو 1 دن شریک رہے انہیں 1 دن کا۔ اگر ان کا کوئی قریبی شریک ہوا ہے تو اس سے سارے اسباق کو معلوم کرنا چاہیے۔ آپ کو 3 دن کی مجلس میں 2 طرح کے اسباق بتائے گئے۔ کچھ اسباق وہ ہیں جس کا تعلق اعمال سے ہے، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھو، اتنی بار پڑھو، اس کا تعلق اعمال سے۔ اور کچھ اسباق نشستوں میں بتائے گئے جس کا تعلق ہر آدمی کے دل سے، ہر آدمی کے دل سے ہے، جس کو اشارے کے طور پر یوں کہا جائے جیسے نیت کا درست ہونا، عمل کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق دل سے۔ دل اصل ہے، دل کے بنانے سنوارنے کی ضرورت ہے۔ خانقاہوں میں اللہ والوں کی مجالس میں، ان کی صحبت میں خاص طور پر دل کی بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس طرح کے پروگراموں میں اہتمام کے ساتھ شرکت کرنا چاہیے۔ خانہ پوری کے طریقے پر لائن حاضر کے طریقے سے حاضری نہیں درج کرنی چاہیے، اور اپنے دوست احباب کو ایسی پاکیزہ مجلس میں لانے کی بھی کوشش کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کا ذہن اچھے کام کے لیے ہموار ہو۔ انہیں سمجھا بجھا کر کے پوری مجلس میں شریک رکھنا چاہیے۔ جہاں آپ کام کر رہے ہیں آپ کے کام کے حمایتی تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر مجلس میں جب کبھی اس طرح کی مجلس ہو، پروگرام ہو، تو نئے لوگوں کو شریک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اس کے لیے ذہن سازی کرنا چاہیے، اور ایسے آدمی کا انتخاب کرو جو اصول پسند ہو، جس کے اندر اطاعت گزاری کا جذبہ ہو، بات ماننے کا حوصلہ ہو۔ ایسے آدمی کو اپنے کام میں آپ جوڑیں گے تو آپ کا کام آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ احساس پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔